آپ کو جا کے یہ احساس تو ہوا ہوگا کہ اس ملک کی تباہی میں سیاستدانوں کو بلیم زیادہ کیا جاتا ہے، کردار سب کا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بلکہ شاید لوگوں کا زیادہ بتاتا ہوں. میں نے اسمگلنگ پہ کوئٹہ پہ ہاتھ ڈالا تو میرے پاس صدر کمانڈ کے کمانڈر آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ذرا سلو کریں کیونکہ پولیٹیکل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے اگر آپ اسمگلنگ کو بالکل اسٹرکٹلی انفورس کرتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. دیکھو شاذیب، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. آپ سمجھے اس بات کو. دیکھیے میں یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں. ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ بٹ پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر صدر کمانڈ کہ وہ آئے، یعنی کور کمانڈر کوئٹہ آپ کے پاس. آپ کو یاد ہے میرے زمانے میں ایک کلیکٹر کو گولی مار دی تھی کوئٹہ میں، یاد ہوگا آپ کو. جی جی بالکل. جی ہاں اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں. اسی زمانے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ایک بہت ہی کرٹیکل پرابلم ہے. جیسے اس وقت بھی، اس سال بھی ہم 240 ارب روپے کم اکٹھے کر پائے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں. جی. اور ہماری جو کیونکہ پیٹرولیم میں جو پیٹرول کی سیلز ہیں وہ 16% نیچے ہے، ڈیزل کے 28% نیچے ہے. ڈیمانڈ بھی فیکٹر ہوگا مگر اسمگلنگ ایک بہت بڑا فیکٹر بتایا جاتا ہے. ہم اپنا ٹیکس نہیں اکٹھا کر پا رہے ہیں مگر آپ کو کہا گیا کہ میں بیان بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بارڈر ہے اور اس بارڈر سے سکھر تک جتنی بھی آبادی رہتی ہے اس کا کوئی روزگار نہیں ہے. اس کا روزگار اسمگلنگ کی ایڈنگ اور ابیڈنگ ہے. اگر ہم اسمگلنگ کی ایڈنگ ابیڈنگ کو بالکل کرش کر دیں گے، امیجیٹلی ایک دن سے کرش کر دیں گے، تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا اور روزگار کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. یہ ان کی آرگومنٹ ہے جو میں نے بائن کی. میں نے کہا یار بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد میرے پاس ایک پولیٹیکل ایم خاتون آئیں جو گوادر سے الیکٹ ہو کے آئی ہیں. وہ منسٹر تھی، انہوں نے کہا یہ وہ آپ کے پاس آئے تھے، وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے، آپ لوگ یہ کیوں اسمگلنگ کے اوپر اتنا زیادہ اسٹریس دے رہے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ کریں. اب بات یہ مجھے آہستہ آہستہ کا مطلب سمجھ نہیں آتا. پھر آہستہ کا مطلب کیا ہے؟ پیٹرول کا اسمگلنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مگر آہستہ آہستہ کنٹرول کی بجائے الٹا بڑھ گئی ہے. اسمگلنگ تو الٹا بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی. نہیں بڑھے گی تو صحیح یار. میرے جب آپ نے ٹیسٹلی کرنا شروع کر دیا. نہیں میرا سوال آپ تھوڑا سمجھ جازب، وہ جو بندے ہیں جو 80-90 لاکھ اس علاقے میں رہ رہے ہیں ان کا روزگار کوئی نہیں ہے. وہ روزگار ہے ہی یہ کہ وہ اسمگلنگ کی گاڑی چلی گئی، گاڑی آ گئی، گاڑی لے گئے، پیٹرول پمپ پر آ گئے، یہ ان کا کاروبار ہے. اس سے ملک کی پوری جو ساخت ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، ملک کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے. اب لوگوں کو 2 نمبر کام اس لیے نہیں کرنے دے سکتے کہ فائدہ ہو رہا ہے اس طریقے سے، تو پھر پورے ملک میں سب 2 نمبر کام کرنے لگے. تو ٹریڈرز بھی کہتے ہیں ہمیں ٹیکس نہ دیں کیونکہ ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے. کیش اکانومی والے کہتے ہیں جی آپ پہ نہ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں کیونکہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اس طریقے سے تو پھر نہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا نہ اسمگلنگ رکے گی، پھر ملک ایسے تباہ ہوا جیسے ہوا ہے. یہ ایگزیکٹلی میں وہی آپ کو بات کر رہا ہوں. جب آپ کی آٹے کی شارٹیج ہوتی ہے تو آپ آج میری بات لکھ لیں، آٹے کی شارٹیج اس وقت ہوتی ہے جب افغانستان کی آٹا جاتا ہے اور افغانستان سے آٹا آتا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے، آٹا جب افغانستان جاتا ہے آٹا افغانستان سے آتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ بڑی اچھی بات کریں گے، آج یہ بات کریں، یہ باتیں ہمیں کرنی پڑیں گی.